بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کی اہمیت کو رکھ رہے ہیں کہ مختلف بیماریوں میں یہ کس قدر مجرب ہے اور کس قدر اس کا فائدہ ہے۔ بنیادی طور کے اوپر پھر بعض لوگ سوالات کرتے ہیں کہ یہ جو عدد ہے تو بتائیے، جناب سعید الخدری نے جب عدد 7 مرتبہ کا مقرر کیا، کیا رسول اللہ نے بتلایا تھا؟ اس کا مطلب ہے عدد کا مقرر کرنا اجتہادی نوعیت کا معاملہ ہے۔ تو 41 مرتبہ مقرر کرنا، 7 مرتبہ مقرر کرنا، 21 مرتبہ مقرر کرنا، 9 دفعہ مقرر کرنا، یہ سارے اجتہادی مسائل ہیں۔ البتہ 7 دفعہ مقرر کرنے کے اوپر تو مہر نبوت بھی موجود ہے۔ تو سورۃ فاتحہ دماغ کی جتنی بیماریاں، صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا وہ دیوانہ ٹھیک ہو گیا ہے، زہر کی جتنی بیماریاں، کینسر نما، ایسیڈیٹی وغیرہ ساری، تو جب دماغ اور زہر کی بیماریاں اس کے ماتحت آتی ہیں تو یاد رکھیے، جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کند ذہن ہے، ہمارا بچہ کانفیڈنس میں اس کمی ہے، اس کے اندر پر اعتماد نہیں ہے، تو ان 2 بیماریوں کے لیے بھی سورۃ فاتحہ مجرب ہے۔ اور یہ کہتے ہیں دم کیسے کرنا، یہ سوالات آتے ہیں، تو اگر آپ پانی کے اوپر تھتکار سکتے ہیں وہ پڑھ لیجئے، اگر آپ براہ راست اس انسان کے جسم کے اوپر دم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر لیجئے، اور برکت کے لیے چاہے اپنے ہاتھ پھیریے چاہے مریض کے ہاتھ پھیریے۔ مریض کے ہاتھ پھیرنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے امی عائشہ سے ثابت ہے کہ میں دم کیا کرتی تھی اور رسول اللہ ہی کے ہاتھ پھیرتی تھی، کہ ان سے زیادہ بابرکت ہاتھ کس کے ہو سکتے ہیں۔ تو دم کے جو طریقے قرآن و سنت میں موجود ہے، تھتکارنا، پانی کے اوپر تھتکارنا، بعض لوگ کہتے ہیں جی پانی کے اوپر پھونک نہیں مارنی، پھونکنا مارے تھتکار دیں، تو یہ دم کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے جس کی دماغی کمزوری ہے، کانفیڈنس میں کمی ہے، اعتماد موجود نہیں ہے، ان تمام بیماریوں کا ایک ہی علاج ہے۔ سورۃ فاتحہ کو میری نظر میں 41 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیے، ہر بیماری کے لیے انشاءاللہ یہ مجرب ثابت ہوگی۔